آپ کے ایک ڈی سی جو لگتا ہے 20-20 کروڑ دیتا ہے اور ڈی سی لگتا ہے کسی علاقے میں, کیوں لگتا ہے, کیا کرتا ہے وہ وہاں پر جا کر, یہ بتائیں نا. یہ سوال آج اس اسمبلی کے فلور پہ, میں ٹریجری بینچز پہ بیٹھتی ہوں, میں باپ پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں, لیکن حق اور سچ میں ضرور بولوں گی. جو بھی لوٹتے ہیں میں اس کی مخالفت کرتا ہوں, نہیں چھوڑوں گا اس طرح. یہ بلوچستان کی پہ سب کی نظریں ہیں, اس کا سونا یہ لوٹ رہے ہیں, اس کے سمندر کو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. معزز جو کلیگ بیٹھے ہوئے ہیں زمر خان, دیکھیں انہوں نے پہلے تو اپنی سپیچ میں ہی اس بات کا ثبوت دے دیا خود ہی, اور انہوں نے ناانصافی کا بھی ذکر کیا کہ کسی کو 1 ارب روپے جو ہے پی ایس ڈی پی میں فنڈ ملتا ہے اور کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں ملتا. اور پھر دوسری بات, اگر ہم ثبوتوں میں پڑھیں گے تو پھر بہت سارے معاملات یہاں پر کھلیں گے. اس سب کے ذمہ دار سیاستدان ہیں, اس سب کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو آج اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں. آپ سب کی ترقی ہو رہی ہے, ایک گاڑی سے 10 گاڑیاں بن رہی ہیں, ایک بنگلے سے 10 بنگلے بن رہے ہیں, آپ سب کے بچے باہر ملکوں میں پڑھ رہے ہیں, آپ کے علاقے اتنے غربت کا شکار کیوں ہیں؟ فرح عظیم شاہ نے یہ باتیں کی ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ اس پہ معذرت نہیں کرتی ہے تو میں پھر کمیٹی کے پاس جاؤں گا اور یہ ثبوت کے ساتھ یہ چیزیں ان کو پیش کرنی ہوگی کہ یہ کرپشن کتنی ہوئی ہے, کس نے کی ہے. ان لوگوں کا, اس ایم پی ایس کا, اس سیاستدان کا نام اس کو لینا ہوگا. کیا کرپشن پاکستان کا یا بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو سچ بولیں, اور سچ میں ہی, اور یہ بھی دیکھیں خدا نے کہا ہے کہ جھوٹے پر میری لعنت ہے. جو کرپشن پاکستان میں ہو رہی, پورے پاکستان میں کرپشن ہو رہی, میں نہیں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں, بلوچستان میں کرپشن نہیں ہو رہی. میڈم اسپیکر, میں نے یہاں پر دیکھا کہ ہمارے محترم ڈاکٹر مالک نے جو اہم ایشو تھا اسے اٹھایا, اور میں سمجھتی ہوں کہ اسی ایشو کے سیکوینس میں ہم سب کو بات کرنی چاہیے تھی, کیونکہ ہم سب یہاں پر, چاہے وہ اپوزیشن بینچز ہیں یا ہم ٹریجری بینچز کے لوگ ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب بلوچستان کی بھلائی کی بات کرتے ہیں. اور یہ بڑی, شاہدہ رؤف صاحبہ چلی گئی ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم مسائل پر ہم سب ایک پیج پر ہیں. یہ تو بڑی خوبصورتی ہے ہماری اس اسمبلی کی. تو جو ڈاکٹر مالک نے جس ایشو کی طرف آپ کا جو تھا اٹینشن کروائی, دیکھیں وہ بڑا اہم ایشو ہے. مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کل رابطہ کیا, اور جس طریقے سے سول ہاسپٹل میں یہ ہوا اور پھر وہ جو لاشیں تھیں انہیں دفنایا گیا. ہم محب الوطن پاکستانی ہیں میڈم اسپیکر, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کی بدنامی پوری دنیا میں ہو. آپ یقین مانیں, اس کی خبر مجھے انڈین چینل سے ملی. سوشل میڈیا پر میں دیکھتی ہوں کہ ایک انڈیا کے چینل پر یہ چل رہا ہے کہ کوئٹہ کے سول ہاسپٹل میں اس قسم کی لاشیں لائی گئی ہیں اور پھر سرکاری گاڑیوں میں انہیں لے جا کر دفنایا گیا ہے. جناب اسپیکر, ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمارے دل میں اس پاکستان کے لیے محبت ہے. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا بلوچستان اس طریقے سے جلے. تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بھی گورنمنٹ کا سٹینس ہے اسے سامنے آنا چاہیے, چاہے جو بھی اس کے پیچھے کہانی ہے, جو بھی ماجرا ہے, یہ وہ لاشیں کیا تھیں, وہ سامنے آنا چاہیے. اور پھر جس طریقے سے وہ خواتین, دیکھیں ان خواتین نے رابطہ کیا مجھ سے, وہ خواتین جب ہاسپٹل وہاں گئیں اور جس طریقے سے ہنگامہ ہوا وہاں پہ, تو اب میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں, لیکن یہ بہت اہم ایشو ہے اور ہم سب جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ہم چاہتے ہیں پاکستان کی سالمیت اور بلوچستان کی. اور پھر میڈم اسپیکر, جس طریقے سے یہاں پر میرے معزز جو کلیگ بیٹھے ہوئے ہیں زمر خان, دیکھیں انہوں نے پہلے تو اپنی سپیچ میں ہی اس بات کا ثبوت دے دیا خود ہی, اور انہوں نے ناانصافی کا بھی ذکر کیا کہ کسی کو 1 ارب روپے جو ہے پی ایس ڈی پی میں فنڈ ملتا ہے اور کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں ملتا. اور پھر دوسری بات, اگر ہم ثبوتوں میں پڑھیں گے تو پھر بہت سارے معاملات یہاں پر کھلیں گے. لیکن میں یہاں بھی ایک بات بڑے مؤدبانہ طریقے سے آپ سب کو کلیئر کر دوں, آپ سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کیا کرپشن نہیں ہے؟ کیا کرپشن پاکستان کا یا بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو سچ بولیں, اور سچ میں ہی, اور یہ بھی دیکھیں خدا نے کہا ہے کہ جھوٹے پر میری لعنت ہے. تو جس مالک نے ہمیں تخلیق کیا ہے اس نے جھوٹے پر لعنت بھیجی ہے. تو میڈم اسپیکر, ہم ثبوتوں میں نہیں پڑھیں گے, لیکن اس دن میں نے کسی ایک شخص کو, میری بات سنیں, مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. میڈم اسپیکر, آخری بات. اچھا صاحب, آپ کائنڈلی, زمر خان صاحب, آپ میرے لیے قابل محترم ہیں. آخری بات, میڈم اسپیکر, آخری بات.
اس دن جو میں نے یہاں جو کچھ بھی کہا میڈم اسپیکر اپنے ملک کی بلوچستان کی محبت میں کہا, اور میں نے کسی ایک شخص کے خلاف بات نہیں کی, میں نے کرپشن کے خلاف بات کی, اور میں یہ بات بار بار کروں گی. بہت شکریہ. تھینک یو فرح صاحبہ. یہ اسمبلی میں کچھ الزامات لگائے ہمارے ایم پی ایس پہ, سیاستدانوں پہ. وہ کتاب بھی میرے سامنے پڑی ہوئی ہے کہ جی ایک گاڑی سے 10 گاڑیاں ہو گئی, ایک پتہ نہیں کس سے. کہ میں اپنی بات کروں گا, باقی میرے بھائی بہن بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. میں صرف فلور پہ اس رول کے تحت ان سے یہ کہتا ہوں, یہ ہماری استحقاق مجروح ہوئی ہے. میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ اس باتوں پہ ان کو معذرت چاہیے. فرح عظیم شاہ نے یہ باتیں کی ہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ اس پہ معذرت نہیں کرتی ہے تو میں پھر کمیٹی کے پاس جاؤں گا اور یہ ثبوت کے ساتھ یہ چیزیں ان کو پیش کرنی ہوگی کہ یہ کرپشن کتنی ہوئی ہے, کس نے کی ہے. ان لوگوں کا, اس ایم پی ایس کا, اس سیاستدان کا نام اس کو لینا ہوگا اور اس کے خلاف انہوں نے ثبوت دینے. کم از کم میں اپنی بات کروں گا, ان سے یہ کہوں گا کہ تھوڑی سی جو یہاں پہ باتیں ہوتی ہیں, کچھ عجیب سا سسٹم بلوچستان میں بھی چل رہا ہے. پی ایس ڈی پی کو ہڑپ کرنے کا ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے. میں تو, ہمارے کچھ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میں نام تو نہیں لوں گا, شاید یہ اس کچھ لوگوں کے کہنے کی زبان یہاں پہ ہمیں بولنے کی وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم آئے ہوئے ہیں, کوئی 47 کا ہے, کوئی 48 کا ہوگا, کوئی 45 کا ہوگا, اور اپنی بات, اپنا ایکسپلینیشن خود اچھی طریقے سے کر سکتا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں. بلوچستان پہ سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں. بہن سے پوچھتا ہوں کہ آپ ذرا سندھ کو لے لو, ذرا پنجاب کو لے لو, ذرا پختونخوا کو لے لو. جو کرپشن پاکستان میں ہو رہی, پورے پاکستان میں کرپشن ہو رہی. میں نہیں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں, بلوچستان میں کرپشن نہیں ہو رہی. جب کرپشن ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے. آپ پنجاب کا لے لو, ادھر تو 350 ممبر بیٹھے ہو, اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کدھر سے ہوتا ہے. آپ سندھ کو لے لو, میں نہیں, سارے میرے بھائی ہیں, میں کسی پارٹی پہ الزام نہیں لگاتا ہوں. ایز اے ہول اگر آپ کہتے ہو تو ادھر لے لو. یہ بلوچستان کی پہ سب کی نظریں ہیں. اس کا سونا یہ لوٹ رہے ہیں, اس کے سمندر کو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اس کے گیس کو انہوں نے لوٹا 52 سے. اس کو ابھی لوٹنے کا ایک اور طریقہ بنا رہے ہیں کہ جی پی ایس ڈی پی کو کس طرح لوٹ لیا جائے. جو بھی لوٹتے ہیں میں اس کی مخالفت کرتا ہوں, نہیں چھوڑوں گا اس طرح. یہ اسمبلی ہماری ہے, اگر ہم چور ہیں تو چوروں کو بھی نقاب کر لو, سامنے لے آؤ. کون چور ہے زمرک؟ ہم, جو چور کی سزا وہ میری سزا, میں اپنے ہر سزا کے لیے تیار. لیکن اس طرح کی باتیں, کسی پہ الزام لگانا پوری اسمبلی پہ, یہ افسوس کی بات ہے. اور کیا ثبوت ہے وہ ثبوت پیش کریں گے, پھر ہم بھی بیٹھیں گے کہ اگر نہیں ہوا تو یہ کیا سا طریقہ ہے. میں تو اس جواب کے لیے, اس ایکسپلینیشن کے لیے تیار ہوں, ان کو بھی تیار ہونا چاہیے. تو میڈم اسپیکر, یہ جو کرپشن کی باتیں ہیں پاکستان میں, وہ تو کربوں کی ہوتی ہے. ہمارے تو 100 ارب کا پی ایس ڈی پی خرچ ہوتا ہے. ہمارے ڈیولپمنٹ کا اس سال آپ ان سے ذرا پی این ڈی سے لیا ہے, ایک نان ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, ایک ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں ہمارا جو 600 ارب پی ایس ڈی پی ہے, وہاں پہ ایک برج 600 ارب کا بنتا ہے دوسرے صوبوں میں. ادھر کسی نے نظر تو اڑائی ہے؟ میں ان اداروں سے کہتا ہوں, وہ ڈپارٹمنٹوں سے کہتا ہوں کہ ذرا ہٹ جائیں, یہ بلوچستان سے تھوڑا ادھر پاکستان کے اندر بھی گھس جائیں, ادھر بھی دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. ہم لوگوں کو کیوں, ہم لوگ 65 ممبر ہیں, اس 65 ممبر میں کیا کیا ملے ہوئے ہیں ان کو. ادھر بھی سیاست صاحب نے بات کی, ادھر بھی انصاف کے تقاضے تو پورے نہیں ہوئے ہیں. کسی کو 10 ارب ملے, کسی کو 15 ارب ملے, کسی کو 8 ارب ملے. تو ابھی ہمارے منہ نہ کھولیں, اگر کھولیں گے تو یہ پی ایس ڈی پی اس طرح پاس نہیں ہوگی اس دفعہ. ہم کو یہاں ادھر کوئی چھولے بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہاں کوئی پکوڑے بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سب اس کی عزت کرتے ہیں, چاہے ہم ٹریجری بینچز کا حصہ ہوتے ہوئے بھی, اگر اس میں ظلم ہوگا, جس کسی کے ساتھ ناانصافی ہوگی, نہیں ہونا چاہیے. کسی ممبر کو 1 روپے نہیں ملتا ہے اور کسی کو 50 ارب ملتے ہیں, یہ کون سا انصاف ہے؟ اس پہ ذرا غور کر لیں, اس پہ ذرا آپ کے بیٹھے. پی این ڈی کیا کر رہی ہے؟ میں نے آج ایک موشن صرف سیم صاحب کی اجازت سے اس کو میں نے روکا ہے. اس پی این ڈی کو بند کر دوں گا. میں آج دعوے سے کہتا ہوں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. کدھر جا رہے ہیں پیسے ہم نکالتے ہیں, ہمارے پی ایس ڈی پی کو کہیں اور شفٹ کر دیتے ہیں. کوئی منسٹر بیٹھا ہے تو منسٹر اپنے لیے ہوگا, میرے لیے منسٹر نہیں ہے. منسٹر ہے تو پھر انصاف کرے اس اسمبلی میں, سب کا خیال رکھنا ہوگا, سب ممبروں کا, چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے وہ ٹریجری ہے. آج منسٹر کا مذاق دل چاہے وہ کرتا ہے, ایس ایس کا جو دل چاہے وہی کرتا ہے. کوئی 5 ارب, اگر میں نے میں ثبوت کے ساتھ پھر آؤں گا. آج میں صرف اس لیے اپنا وہ باتیں لے رہا ہوں کہ میں اپنے حق کے لیے لڑوں گا اور وہ حاصل بھی کروں گا, اور حاصل کرنے کا طریقہ بھی عوامی نیشنل پارٹی کو اس اسمبلی میں اور اس سیاست میں آتا ہے. یہ میں بات کرتا ہوں, اور اس میں سارے اپوزیشن سارے میرے بھائی سب سے بات کروں, شاید کسی کو پتہ نہیں ہوگا.
تو آخر میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ میڈم کو یہ ایکسپلینیشن دینا ہوگا معذرت کے ساتھ، اگر نہیں تو نیکسٹ میں اپنا پورا تفصیل کے ساتھ احتقاق کمیٹی کے پاس جاؤں گا، ادھر بلائیں گے، اگر اس نے ثابت کیا تو ہمارا سزا چور کا، اگر اس کے ثابت نہیں کیا تو اس کا جو سزا پریویلیج کمیٹی۔ اور دوسرا آخر میں سر میڈم میں ایک بات کرتا ہوں، میرے قلعہ عبداللہ کا ڈی سی قلعہ عبداللہ کا جو اسسٹنٹ ہے وہ 20 تاریخ کو اٹھایا گیا ہے، 17 تاریخ کو، آج 20 تاریخ ہے، ایف آئی آر بھی ہوا ہے، اور اس کا آج تک نہ کسی نے نوٹس لیا ہوا ہے، نہ کوئی پوچھتا ہے، شریف بندہ ہے، وہاں پہ ڈی سی آفس سے نکلا ہے تو غائب ہوا ہے، وہی میڈیا اڈے سے پھر آیا اس کا جو فرسٹ لک ہے، جو ان کو ٹریس کیا گیا ہے نواز قلی، اور سیکنڈ پہ ان کو کیا ہوا ہے سریاب روڈ پہ، اس سے ان کے بعد ٹیلی فون بند اور آج تک غائب ہے۔ میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں میڈم اسپیکر صاحبہ کہ یہ کیس لیویز سے لے کے وہ پولیس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے SOIW ہے، اس کے حوالے کر دیں یہ تحقیقات اور اس پہ کارروائی کر لیں۔ آپ پولیس کے IG صاحب کو اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کو کہہ دیں کہ اس پہ تھوڑا تیزی سے کام کریں کہ آدمی باعزت۔ جی اچھا صاحب، اور میڈم سے یہ ریکویسٹ ہے اگر وہ اپنی بات کریں۔ جی آنریبل ممبر نے معذرت نہیں کی تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا تحریک استحقاق جو ہے، اگر کوئی ممبر اور چاہتا ہے تو میں پھر تحریک استحقاق جمع کروں گا، وہ کمیٹی کے حوالے کر کے اس پہ کارروائی کریں۔